السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن اللہ علیم حکیم۔ تفسیر: اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم بذات خود ناپاک ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کے عقائد ناپاک ہے جو ان کے وجود میں سرایت کر چکے ہیں۔ یہ اعلان برائت کا تکملہ ہے، اور اس کے ذریعے مشرکین کو مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکین کو اگلے سال سے حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے جو اعلان کروایا، اس کے الفاظ یہ تھے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے معنی یہ ہے کہ وہ حج نہ کرے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں، اور مراد یہ ہے کہ ان سے جماع نہ کریں۔ چنانچہ ان کے قریب جانا ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح کفار حج تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی اور ضرورت سے مسجد حرام یا کسی اور مسجد میں ان کا داخلہ بالکل یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ کئی موقع پر یہ ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد نبوی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے مسجد حرام بلکہ پوری حدود حرم میں کفار کا داخلہ ممنوع ہے، بلکہ امام مالک کے نزدیک دوسری کسی مسجد میں بھی کسی کافر کا داخلہ جائز نہیں۔ غیر مسلموں کو حج سے منع کرنے کا ایک نتیجہ ظاہری طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ مکہ مکرمہ کی تجارت اور معیشت پر برا اثر پڑے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اپنی تو کوئی پیداوار نہیں تھی، باہر سے آنے والوں پر ہی اس کی تجارت کا دار و مدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس اندیشے کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی احتیاج اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔